ایک یونس نامی کسان رہتا تھا۔ اس کی شادی کو کافی عرصہ بیت گیا لیکن اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ 15 سال بعد اس کے گھر میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ کسان اور اس کی بیوی بہت خوش تھے۔ آس پاس کے سارے لوگ انہیں مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ اسی دن صبح کے وقت کسان کے گھر کے باہر ایک بوڑھا بھیک مانگنے کے لیے آ پہنچا۔ بوڑھے درویش نے صدا لگائی۔ چونکہ آج کسان کے گھر میں خوشی کا ماحول تھا اس لیے اس نے درویش کو اندر بلا لیا اور بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ جب بوڑھا درویش بیٹھ گیا تو کسان نے اس سے کہا، بابا جی، ہمارے گھر میں بہت لمبے عرصے بعد آج ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ مہربانی فرما کر اس بچے کا نام رکھ دیجئے۔ بوڑھے درویش نے جیسے ہی بچے کو اپنی گود میں اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ بچے کے بازو پر ایک خاص نشان بنا ہوا ہے۔ بوڑھے درویش نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تمہارا یہ بیٹا ایک دن خلیفہ بنے گا۔ اس کی شادی 16 سال کی عمر میں اسی ریاست کے خلیفہ کی بیٹی یعنی شہزادی سے ہوگی اور پھر وہ اس ریاست کا خلیفہ بنے گا۔ بوڑھے درویش کی یہ بات سن کر یونس بہت خوش ہوا۔ جب گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یونس کا بیٹا ایک دن خلیفہ بننے والا ہے تو سب لوگ اسے دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ پھر ایک دن اس ریاست کا خلیفہ ہرن کا شکار کرتے کرتے کافی دور جنگل میں نکل گیا مگر ہرن اس کے ہاتھ نہ آیا۔ پیچھا کرتے کرتے خلیفہ کو پیاس لگی لیکن آس پاس اسے کوئی نہر یا تالاب نظر نہ آیا جہاں سے وہ پانی پی سکتا تھا۔ خلیفہ کافی دیر سے جنگل میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں گھومتا ہوا اسی گاؤں میں پہنچ گیا جہاں یونس رہتا تھا۔ وہاں خلیفہ کی نظر ایک بوڑھے درویش پر پڑی۔ خلیفہ نے درویش سے پانی مانگا۔ بوڑھے درویش نے اسے رکنے کو کہا اور وہ اپنی جھونپڑی کے اندر سے پانی لینے چلا گیا۔ جب وہ پانی لے آیا تو خلیفہ نے وہ پانی پی لیا۔ پینے کے بعد خلیفہ نے دیکھا کہ باہر بہت سے لوگ ایک طرف اکٹھے ہو کر جا رہے ہیں۔ اس نے بوڑھے درویش سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا۔ درویش نے جواب دیا، یہ سب یونس کے گھر جا رہے ہیں کیونکہ وہاں ایک بہت ہی نصیب والا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور ایک بوڑھے درویش نے اس کے بارے میں پیش گوئی کی ہے۔ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، بابا، ایسی کون سی پیش گوئی کی گئی ہے جس کی وجہ سے سب لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں؟ بوڑھے درویش نے بتایا کہ جب یونس کا بیٹا 16 برس کا ہوگا تو اس کی شادی اس ریاست کے خلیفہ کی بیٹی سے ہوگی اور وہ لڑکا اس ریاست کا اگلا خلیفہ بنے گا۔ یہ بات سن کر خلیفہ کو شدید غصہ آیا اور اس نے کہا، آخر ایک معمولی کسان کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ خلیفہ نے بوڑھے درویش سے کہا، بابا جی، میں خود اس ریاست کا خلیفہ ہوں اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب کسان کے بیٹے سے کر دوں گا؟ بوڑھے درویش نے نہایت سکون سے جواب دیا، بیٹا، جو کچھ کسی کے نصیب میں لکھ دیا جائے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ مگر خلیفہ کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ اس نے غصے میں کہا، بابا جی، میں تمہیں دکھا کر رہوں گا کہ تقدیر کا لکھا ہوا بھی مٹا سکتا ہوں۔ بوڑھے درویش نے مسکرا کر کہا، میں بھی یہی ہوں اور آپ بھی، دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے درویش کو سلام کیا اور واپس اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس رات خلیفہ کو نیند نہ آ سکی۔ اس کے دل میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ کسی بھی قیمت پر وہ اس درویش کی پیش گوئی کو سچ ثابت نہیں ہونے دے گا۔ اگلے دن خلیفہ نے اپنا بھیس بدل لیا اور دوبارہ یونس کے گاؤں جا پہنچا۔ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے وہ آخرکار یونس کے گھر پہنچ گیا۔ خلیفہ نے گھر کے باہر جا کر آواز لگائی، یونس! آواز سن کر باہر آیا اور پوچھا، آپ کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں؟ خلیفہ، جو اب ایک تاجر کے بھیس میں تھا، کہنے لگا، میں ساتھ والے شہر کا ایک تاجر ہوں اور میرا اپنا کپڑوں کا کاروبار ہے۔ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ تمہارے گھر ایک نصیب والا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے مقدر میں خلیفہ بننا لکھا ہے۔ یونس نے کہا، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ خلیفہ بولا، اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک بات عرض کروں؟ یونس نے کہا، جی فرمائیے۔ خلیفہ نے کہا، تم اپنا بچہ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں بہت سا مال و دولت دوں گا اور تمہارے بچے کی پرورش بھی خود کروں گا۔ یہ سن کر یونس کی بیوی نے فوراً کہا، نہیں، میں اپنا بچہ آپ کو نہیں دے سکتی۔
خلیفہ نے سخت لہجے میں کہا، تم ایک معمولی کسان ہو، تم اپنے بچے کی پرورش کیسے کرو گے؟ کیا تم اسے وہ سب کچھ دے سکو گے جو اس کے نصیب میں لکھا ہے؟ یونس نے خاموشی سے تاجر کی بات سنی، پھر دھیرے سے کہا، جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم شاید اپنے بچے کی پرورش ویسے نہ کر سکیں جیسے بڑے لوگ کرتے ہیں۔ یونس کی بات سن کر اس کی بیوی نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنا آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے، جب یہ 16 برس کا ہو جائے تو آپ اسے ہمیں واپس کر دیں۔ خلیفہ فوراً بولا، ہاں ٹھیک ہے، جب تمہارا بچہ 16 سال کا ہو جائے گا تو میں اسے واپس تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے بچے کو گود میں لے لیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ بچہ لے کر ایک دریا کے کنارے جا پہنچا۔ اصل میں خلیفہ کے دل میں ارادہ تھا کہ وہ بچے کو دریا میں چھوڑ دے تاکہ وہ مر جائے اور یوں درویش کی کہی گئی پیش گوئی کبھی پوری نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی اس نے بچے کا معصوم چہرہ دیکھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اسے بچے کو دریا میں چھوڑنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بہت دیر سوچنے کے بعد خلیفہ نے ایک لکڑی کا صندوق لیا، بچے کو اس میں رکھا اور صندوق کو دریا کے پانی میں بہا دیا۔ خلیفہ نے سوچا کہ یہ صندوق گہرے پانی میں جا کر خود ہی ڈوب جائے گا اور یوں بچہ بھی مر جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اطمینان کے ساتھ اپنے محل واپس لوٹ گیا، دل میں یہ یقین لیے ہوئے کہ اب یہ بچہ کبھی واپس نہیں آئے گا اور اس کی بیٹی کا نکاح بھی اس سے کبھی نہیں ہو پائے گا۔ خلیفہ نے سوچا، آخر کار میں نے تقدیر کا لکھا ہوا مٹا ہی دیا۔ ادھر وہ صندوق پانی میں بہتا ہوا دریا کے کنارے پر جا لگا جہاں ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ جب اس مچھیرے کی نظر اس بہتے ہوئے صندوق پر پڑی تو حیرت سے اس کے منہ سے نکلا، ارے اس کے اندر تو ایک ننھا سا بچہ ہے۔ وہ حیران رہ گیا کیونکہ اس مچھیرے کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے اس بچے کو اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب مچھیرے کی بیوی نے اس بچے کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے لائے ہو؟ مچھیرے نے اسے سارا واقعہ بتا دیا کہ وہ بچہ اسے دریا میں بہتا ہوا ایک صندوق میں ملا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے ہاتھ جوڑ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ انہیں ایک پیارا بچہ مل گیا۔ اب وہ بچہ مچھیرے کے گھر میں پلنے لگا۔ مچھیرے نے اس بچے کا نام حارث رکھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور حارث آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ 16 سال بیت گئے۔ اب حارث ایک نہایت ذہین، سمجھدار اور نیک سیرت جوان بن چکا تھا۔ ایک دن وہ اپنے استاد سے تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ استاد جو کچھ بھی سوال پوچھتا تو حارث فوراً اس کا درست جواب دے دیتا۔ یہ دیکھ کر استاد بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، حارث تم تو نہایت سمجھدار اور علم والے ہو، تم آگے چل کر بہت بڑے آدمی بنو گے۔ استاد ابھی حارث کی تعریف کر ہی رہا تھا کہ اچانک ادھر سے وہی خلیفہ گزر رہا تھا جو کسی دوسرے علاقے میں کسی ضروری کام کے لیے جا رہا تھا۔ جب خلیفہ کی نظر حارث پر پڑی تو وہ وہیں رک گیا، کچھ دیر اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو، کہاں رہتے ہو اور تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ حارث نے ادب سے جواب دیا، حضور میں ایک مچھیرے کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ کچھ سوچ میں پڑ گیا اور کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ تو وہ سیدھا مچھیرے کے گھر گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کہا، تمہارا بیٹا بہت ہی عقل مند اور سمجھدار ہے۔ مچھیرے نے عارضی سے کہا، عالم پناہ، میں اس کا اصل باپ نہیں ہوں، میں نے تو بس اس کی پرورش کی تھی، لیکن وہ میرے لیے سگے بیٹے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ سن کر خلیفہ حیران ہوا اور پوچھا، اگر یہ لڑکا تمہارا بیٹا نہیں ہے تو پھر یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ مچھیرے نے سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا کہ کس طرح وہ دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا اور اسے دریا میں بہتا ہوا ایک لکڑی کا صندوق ملا جس میں یہ بچہ تھا۔ جب خلیفہ نے یہ کہانی سنی تو خلیفہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب وہ بخوبی سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جسے اس نے 16 سال پہلے دریا میں بہا دیا تھا۔ پارٹ 2 میں جانیے شہزادے کی قسمت کا حال۔ اس کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔